جو وراثت کی جو آیات ہیں وہ آ گئیں تو اس کے بعد یہ والا جو حکم تھا منسوخ ہو گیا. کتب علیکم، اگین فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، ان طرح کا خیرا الوصیہ، کہ اگر وہ چھوڑ رہا ہو کچھ مال تو وصیت کرنا. وصیت کرنا فرض تھا، یہاں پہ لکھا نا فرض ہے تمہارے اوپر، یہ فرض تھا. للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق. حقا علی المتقین، لازم ہے یہ حکم متقین کے اوپر، تقوی والوں کے اوپر. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو وراثت کی جو آیات ہیں وہ آ گئیں تو اس کے بعد یہ والا جو حکم تھا منسوخ ہو گیا. ہمیں یہ وصیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرا مال کس کے پاس جائے گا. آٹومیٹکلی پتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کی بیوی ایک ہے، 4 بچے ہیں، دو لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، تو وہ کیسے ڈیوائیڈ ہوگا؟ وہ اسلام کے طریقے سے ہوگا. وہ تمام جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. ہاں، اپنے ایسٹس ضرور ڈکلیئر کرنا، یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. وہ لوگ جو کہ کہیں اور کسی اور ملک کی شریعت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ حکم بہت لازم ہے. کیوں؟ اگر وہ نہیں کریں گے تو اسلامی لحاظ سے ان کی جو ایسٹس ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی، بلکہ وہ لا آف دا لینڈ کے حساب سے ہوگی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی اور ملک کی شہریت ہے لیکن آپ کی اسلامی طریقے سے جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ ہو آپ کے ایسٹس کی، تو پھر آپ وصیت ضرور کریں تاکہ اس کو سپریم مانا جائے.